روح نبی نور شبیر و شبر ہے وجہ خدا تیرا چہرہ، تیرے قدم سے بنا ہے گلستان دو عالم کا سارا یہ صحرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیمہ خاتون سے مروی ہے کہ ایک دن میں ابو محمد کے پاس گئی۔ آپ نے فرمایا پھوپھی آج رات میرے ہاں بسر کرنا، اس رات خلف ان قریب ظاہر ہوں گی۔ میں نے کہا کس سے پیدا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نرجس سے پیدا ہوں گے۔ میں نے کہا میں تو نرجس میں عمل کے آثار نہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا پھوپھی اس کی مثال مادر موسیٰ کی مانند ہے، اس کا عمل ولایت کے وقت ظاہر ہوا تھا۔ میں اس گھر میں سو گئی جس میں نرجس موجود تھی۔ نصف رات کو میں نے نماز شب ادا کی، دل میں کہا فجر ہونے کے قریب ہے اور ابھی تک قائم اجل اللہ فرجت ابو محمد کے فرمان کے مطابق پیدا نہ ہوئے۔ آپ نے آواز دی پھوپھی جلدی نہ کرو۔ میں شرمسار ہو کر واپس لوٹی۔ اسی اثنا میں مجھے نرجس ملی جو کانپ رہی تھی۔ میں نے انہیں سینے سے لگایا اور اس پر قل واللہ احد، انا انزلنا اور آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ خلف امام نے ماں کے شکم سے جواب دیا، میری طرح تلاوت کرتے تھے اور گھر میں نور پھیل گیا۔ میں نے دیکھا کہ خلف ماں کے نیچے قبلہ رو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو اٹھا لیا۔ ابو محمد نے حجرے سے آواز دی، پھوپھی میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں لے گئی۔ آپ نے اپنی زبان ان صلی اللہ محمد آل محمد واجل 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 فرج آل محمد، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ منہ میں دے دی اور اپنے زانوں پر بٹھایا اور فرمایا اللہ کے حکم سے بولیے۔ انہوں نے کہا کہ حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ہمیں سبز پرندوں نے گھیر لیا۔ ابو محمد نے ایک پرندے کی طرف دیکھا، اسے بلایا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا جب تک اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ بَالِغُ الْأَمْرِ۔ میں نے ابو محمد کی خدمت میں عرض کیا یہ پرندے کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا جبرائیل ہیں، باقی رحمت کے فرشتے ہیں۔ پھر فرمایا پھوپھی اس کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم نہ کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں آپ کو ان کی ماں کے پاس واپس لے گئی۔ حکیمہ خاتون کا بیان ہے، ایسا صاف اور لطیف بچہ میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کی دائنی کلائی پر یہ آیت لکھی ہوئی تھی۔ نسیم ماریہ کہتی ہیں کہ جب صاحب الزمان ماں کے شکم سے باہر آئے تو گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے، دونوں سبانہ انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، چھینک لی اور فرمایا الحمدللہ غیر مستنکف ولا مستکبر ولا مستحر۔ نصر خادم کہتا ہے کہ میں صاحب الزمان کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ جھولے میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا آپ میرے آقا اور میرے آقا کے فرزند ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے نہیں پوچھا، میں نہیں پوچھتا۔ میں نے عرض کیا پھر وضاحت فرمائیے۔ فرمایا میں خاتم الاوصیاء ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اہل اور میرے شیعوں سے تکلیف دور کرے گا۔ جنت کے حقدار مفعوضہ عقیدہ کے لوگوں نے کامل بن ابراہیم مدنی کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے کہا میں نے دل میں سوچا کہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو آپ سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کروں گا جو آپ سے روایت کی گئی ہے، جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو میری معرفت رکھتا ہوگا۔ میں ایک دروازے پر بیٹھ گیا جس کا پردہ لٹکا ہوا تھا اور ہوا چل پڑی۔ اس نے پردے کا ایک حصہ کھول دیا۔ اچانک ایک جوان نمودار ہوا جو چاند کا ٹکڑا تھا، جس کی عمر 4 سال کی تھی۔ اس نے مجھ سے فرمایا اے کامل بن ابراہیم۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ خیال ہوا کہ میں خدمت میں عرض کروں لبیک یا سیدی۔ آپ نے فرمایا تم اس غرض کے لیے آئے ہو کہ اللہ کے ولی سے سوال کرو کہ جنت میں وہی شخص داخل ہوگا جو آپ کی معرفت رکھتا ہوگا۔ میں نے عرض کیا خدا کی قسم ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا یقیناً خدا کی قسم جنت میں وہ لوگ ضرور داخل ہوں گے جنہیں حقیقہ کہا جاتا ہے کہ تم مفروضہ کی بات چیت کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو کہ ہم وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ وہ لوگ جھوٹے ہیں، ہمارے دل اللہ عز و جل کی مشیت کی طرف ہیں، جو وہ چاہتا ہے وہی ہم چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم صرف وہی چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ رشید مروانی سے مروی ہے کہ خلیفہ مقتدر نے ہمارے پاس قاصد بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ ہم سوار ہو جائیں۔ ہم 3 آدمی تھے۔ امام حسن عسکری بن علی نقی گھر چلے جائیں جس کا انتقال ہو گیا تھا۔ جو شخص بھی آپ کے گھر میں ملنے کے لیے آتا اس کا
सर कलम करके उसके हवाले कर दें। हस्बे हुक्म हम सवार होकर आपके घर पहुंचे। घर क्या था, जन्नत का नमूना था। पर्दा उठाकर अंदर चले गए। घर में सरदाब था। हम उसके अंदर चले गए। वहाँ एक समंदर था। उसके इंतहाई कोने में एक चटाई थी। हमें यकीन है कि वो पानी पर मौजूद थी। इस पर एक आदमी तशरीफ फरमा थे। अज़दवाई शक्ल तमाम लोगों से ज्यादा खूबसूरत थे और वो खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे। मैंने ना हमारी तरफ और ना ही हमारे असबाब की तरफ कोई तवज्जो की और फिर अहमद बिन अब्दुल्ला आगे बढ़ा और पानी में डूब गया और वो लगातार गोते खाता रहा। मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसे खींचकर बाहर निकाला और 1 घंटे तक बेहोश रहा। फिर मेरे दूसरे साथी ने पहले की तरह ही कहा और उसका भी वही हशर हुआ। मैं हैरान और शशदर रह गया। मैंने साहिब खाना से कहा, मैं अल्लाह ताला और आपसे माफी मांगता हूँ और इस बात से अल्लाह ताला से तौबा करता हूँ इसने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना की और वो वहां से निकलकर चलकर मुस्तैद के पास आ गया और उसे तमाम हालात से आगाह किया। उसने कहा कि बातों को पोशीदा रखो वरना तुम्हारी गर्दनें उड़ा दी जाएंगी। इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन मेहरान का बयान है कि मैं इमाम हसन अस्करी की शहादत के बाद शक में मुब्तला हो गया। मेरे बाप के पास काफी माल जमा हो गया था। आपने माल को उठाया और कश्ती पर सवार हो गया। मैं भी साथ था और उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो मुझसे कहा कि मुझे मौत आने वाली है और मैं इस माल के बारे में अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह ताला का खौफ करना और मुझे वसीयत की और इंतकाल कर गए। मैंने कहा मेरे बारे में वसीयत नहीं की, इसलिए मैं इस माल को इराक ले जाता हूं और इस बारे में वही दूंगा। अगर कोई वाज़ेह अलामत मालूम होगी तो इसको माल दे दूंगा वरना खौफ करूंगा। मैं इराक की तरफ रवाना हुआ और शत पर डेरा जमा लिया। कई दिन वहां मुकीम रहा और अचानक मेरे पास एक कासिद खत लाया। ए इब्ने मोहम्मद, तेरे पास फलां फलां माल और इसमें तमाम माल मुफस्सिल तौर पर तहरीर है। मैंने माल कासिद के सपुर्द किया। मैं कई दिन वहां रहा लेकिन मेरे पास कोई शख्स भी ना आया। मैं मगमूम हो गया तो मुझे एक खत मौसूल हुआ कि मैंने तुझे तेरे बाप का कायम मकाम किया है। अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर। अबू अकील बिन ईसा बिन नुसरान बिन अली बिन जियाद जमैरी से मरवी है कि आपने इमाम की खिदमत में लिखा और कफन हासिल करने की दरख्वास्त की तो उसे जवाब मौसूल हुआ कि तुम्हें कफन की 80 साल की उम्र में जरूरत होगी। ये शख्स सन 80 में मर गया और उसकी विलादत से पहले आपने उसके पास कफन भेज दिया। उसकी मौत से पहले आपने उसके पास कफन भेज दिया। अली बिन मोहम्मद से रिवायत है कि मुझे इमाम मेहदी की जानिब से खत मौसूल हुआ और मैं मकाबिर कुरैश की काजिमैन की जियारत करने से मना किया था। कुछ माह के बाद शियों ने जियारत की तो वजीर नाकतानी ने उन्हें बुलवा कर डांटा और अपने खादिम से कहा कि फरात और बरसीन के पास चले जाओ और उनसे कहो कि मकाबिर कुरैश की जियारत ना करे। खलीफा ने हुक्म दिया कि वो शख्स जियारत करे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाए और इंशाअल्लाह कुरानदाजी होगी और उसमें 2 इनाम देंगे हम। 2 इनाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मौजूदात की किताब है और एक दुर नजफ है जिसमें मुकाबिल कुरैश का गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत ही जबरदस्त इनाम है और 1K कंप्लीट होंगे तो हम ये जो है वो कुरानदाजी करेंगे। दुर नजफ है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खादिम नसीम का बयान है कि मैं साहिबुल ज़मान की खिदमत में आपकी विलादत के 10 दिन बाद हाजिर हुई तो मुझे आपके पास छींक आ गई। आपने मेरे हक में फरमाया यरहमकुल्लाह। इस बात से मैं खुश हो गई। फिर फरमाया छींक के मुतालिक मैं तुम्हें बशारत देता हूँ कि इससे 3 साल तक मौत से अमान होती है। हकीमा खातून का बयान है कि मैं नरजिस की रज़की के 40 दिन बाद इमाम अबू मोहम्मद की खिदमत में हाजिर हुई। क्या देखती हूँ कि इमाम के साहिबुल ज़मान घर
گھر میں چل پھر رہے ہیں اور گفتگو فرما رہے ہیں. میں نے آپ کی گفتگو سے زیادہ خوبصورت گفتگو کسی کی نہیں سنی تھی. مجھے اس پر تعجب ہوا. یہ دیکھ کر ابو محمد مسکرایا اور فرمایا ہم گروہ آئمہ ہر جمعے میں اس قدر بڑھتے ہیں جس قدر لوگ سال میں بڑھتے ہیں. دوسرے موقع پر میں نے ابو محمد سے صاحب الزمان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہیں تو آپ نے فرمایا ہم اس ذات کے سپرد کیا ہے جس کے سپرد موسیٰ کی ماں نے اپنے فرزند کو کیا تھا. یوسف بن جعفر سے مروی ہے کہ میں 360 میں حج ادا کیا, پھر 3 سال مکہ کی مجاورت کی, پھر شام کی طرف واپس روانہ ہوا تو راستے میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا. فجر کی نماز قضا ہو گئی. میں محمل سے اترا, نماز کے لیے تیار ہوا تو میں نے 4 آدمیوں کو محمل پر سوار دیکھا اور تعجب کرنے لگا, اور اس سے ایک نے مجھ سے کہا کیوں تعجب کرتے ہو, ہم نے نماز چھوڑ دی ہے. میں نے کہا آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ اس نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ زمانے کے صاحب الزمان کو دیکھو؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے 4 میں سے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا. میں نے کہا دلائل اور علامات تو پائے جاتے ہیں. اس نے کہا 2 باتوں میں سے کوئی سی بات پسند کرتے ہو, اس محمل اور اس کی متعلقہ چیزوں کو آسمان کی طرف جاتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہو یا صرف محمل کو دیکھنا؟ میں نے کہا ان میں سے جو بات بھی ہو جائے وہ میرے لیے دلیل ہوگی. میں نے محمل اور اس کی متعلقہ چیزوں کو آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے دیکھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل 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 فرج آل محمد. اور انشاءاللہ جو ہے وہ قرآن اندازی 1 کے کمپلیٹ ہونے پر ہوگی. ابو غالب برازری سے مروی ہے کہ میں نے کوفہ کی ایک عورت سے شادی کی اور اس نے میری دل میں گھر کر لیا. ایک دن ہمارے درمیان تلخ کلامی ہو گئی اور اس نے میرے گھر سے جانا چاہا تو میں نے اسے منع کیا مگر وہ نہ مانی. روم میں اس کے رشتہ دار رہتے تھے, وہ اس کے پاس چلی گئی, اس سے میری طبیعت خراب ہو گئی. میں نے سفر کی تیاری کی اور بغداد آ گیا اور شیخ ابو قاسم بن روح کے دروازے پر آیا. آپ بادشاہ وقت کے خوف سے چھپے ہوئے تھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس کا کاغذ اپنا نام لکھ دو. اس کے سامنے کاغذ پڑا ہوا تھا, وہ اس نے میرے طرف پھینک دیا اور میں نے اس میں اپنا اور اپنے باپ کا نام تحریر کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم نے آپ سے اجازت طلب کی اور سامرہ میں زیارت کی غرض سے گئے. جب زیارت کر کے بغداد میں شیخ ابو القاسم بن روح کے دروازے پر حاضر ہوئے تو آپ وہی کاغذ نکالا جس پر میرا نام تحریر تھا. اس پر باریک قلم سے تحریر تھا. برازری کے متعلق ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دے گا. جب میں نے اپنا نام تحریر کیا تھا تو یہ ارادہ کیا تھا